عقل مند بادشاہ۔ وہ دونوں بھائی اطمینان سے گھوڑے دوڑاتے اپنے وطن جا رہے تھے۔ یہ دونوں سگے بھائی تھے۔ تلاش بے روزگاری نے انہیں وطن سے بے وطن کر دیا تھا، اور اب یہ پورے 7 سال بعد اپنے گھر جا رہے تھے۔ ایک شہر سے گزرتے ہوئے انہوں نے ایک فقیر کی صدا سنی، جو یہ کہہ رہا تھا، کوئی ہے جو تھوڑی دیر کے لیے اپنی دولت میرے ہاتھ پر رکھ دے، تاکہ میں دولت سے کچھ دیر لطف حاصل کر لوں۔ دونوں بھائیوں نے جب یہ صدا سنی تو انہوں نے اپنی جمع پونجی فقیر کے ہاتھ میں رکھ دی۔ جب تھوڑی دیر بعد وہ اپنی دولت فقیر سے لینے لگے تو فقیر نے شور مچا دیا کہ یہ دونوں میری دولت مجھ سے چھیننا چاہتے ہیں۔ بس پھر کیا تھا، لوگ اکٹھے ہو گئے اور دونوں بھائیوں اور اس بھکاری کو لے کر بادشاہ کے پاس چلے گئے۔ بادشاہ نے بھکاری اور دونوں بھائیوں کا موقف سنا۔ بھکاری کا کہنا تھا کہ یہ اس کی دولت ہے اور یہ دونوں بھائی اس سے چھیننے لگے تھے کہ اس نے شور مچا دیا اور یوں معاملہ آپ کے پاس آ گیا۔ دونوں بھائیوں کا موقف تھا کہ وہ دونوں روزی کمانے آپ کے ملک آئے تھے اور قصاب کا کام کرتے تھے۔ اب وہ اپنے وطن جا رہے تھے کہ راستے میں فقیر کی صدا سنی کہ میں دولت کا مزہ حاصل کرنا چاہتا ہوں، کوئی میرے ہاتھ میں تھوڑی دیر کے لیے اپنی دولت رکھ دے۔ ہمیں اس پر ترس آ گیا، ہم نے اپنی دولت اس کے ہاتھ پر رکھ دی۔ جب ہم نے واپسی کا مطالبہ کیا تو اس نے شور مچا دیا۔ بادشاہ نے دونوں کا بیان سنا تو فوری حکم دیا، ایک برتن میں گرم پانی لاؤ۔ سب حیران رہ گئے کہ بادشاہ نے بجائے فیصلہ سنانے کے یہ کیا حکم دے دیا۔ بادشاہ نے فقیر سے تمام دولت لے کر گرم پانی میں ڈال دی۔ ان دنوں اشرفیاں استعمال ہوتی تھیں، یہ سونے اور چاندی کے سکے تھے۔ تھوڑی دیر بعد بادشاہ نے تمام دولت دونوں بھائیوں کو دے دی اور بھکاری کو قید خانے میں ڈلوا دیا۔ تمام دربار حیران تھا، بادشاہ نے کیسے فیصلہ کر دیا؟ آخر ایک درباری نے ہمت کر کے پوچھ لیا، بادشاہ سلامت، آپ نے یہ فیصلہ کیسے کیا؟ بادشاہ نے کہا، چونکہ دونوں بھائی قصاب ہیں، گوشت کاٹتے بیچتے ہیں، ان کے ہاتھوں سے گوشت کے ذرات اشرفیوں پر لگ کے جم گئے تھے۔ گرم پانی میں گوشت کے ذرے الگ ہو کر پانی میں تیرنے لگے۔ بس میں نے اندازہ لگا لیا کہ بھکاری جھوٹ بولتا ہے اور دونوں جوان سچے ہیں۔